بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام ہے میں اور میرا گھر. تو گھروں میں خوبصورتی، گھروں کی جو رونق ہے وہ رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو آج سرگرمی کے لیے میں نے بھی الحمدللہ سارا دن کچن میں کام کیا اور چاول بنائے، بڑے زبردست بریانی بنائی اور پلاؤ بنا کے نا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے خود بھی کھایا اور اپنے سارے رشتہ داروں کو گھروں میں بھی بھیجا. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ ہم نے آج جو ہے نا زبردست قسم کا پلاؤ بنایا جس کے اوپر اونٹ کے تکے ہیں. جی، یہ اونٹ کے تکے ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے ہیں اور گھر میں بھی کھائے. تو آپ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے ضرور ضرور ہفتے میں، مہینے میں، 15 دن میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایک ضرور دعوت کا انتظام کریں. ٹھیک ہے جی، باقی پروگرام کے لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر. میرا گھر میری جنت. بہت سارے اقوال ہیں. تو اب ان اقوال کے مطابق اپنے گھر کو پرسکون بنانا، رہنے کے قابل بنانا، اس کے لیے ایک بہترین نسخہ جو بتایا گیا ہے، کربلا ہو بلا. چونکہ ہمارا گھر کسی بھی محلے کے اندر ہوگا، اڑوس پڑوس ہوں گے اور افراد سے گھر بنتے ہیں، گھروں سے محلہ اور محلے سے شہر، شہروں سے ملک، صوبہ. اب ہمارے گھر کے اندر ہمارے جتنے بھی افراد ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، مستورات ہیں، اب سب کے لیے بہترین رہنمائی گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کی اپنی 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 ڈیوٹیاں ہیں. اکثر گھروں کے اندر بہت ساری چیزوں کو نا آرگنائز نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے گھر میں افراتفری، یہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، فلانے نے ایسا کیوں کر دیا، فلانے نے ایسا کیوں کر دیا. تو گھروں کے اندر خوشحالی والا ماحول لانے کے لیے، جیسے گھر کے اندر کے افراد کے لیے ایک دوسرے کی عزت، احترام، وہ جیسے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ بچوں کو بھی نا آپ کہہ کر پکاریں. ابھی سے بچے چھوٹے ہوں گے نا تو آپ ان کو جو دیں گے وہی آپ کو واپس دیں گے. بچوں کی مثال وہ کہتے ہیں نا بندر جیسی ہوتی ہے. وہ نقل کرتے ہیں، سنتے کم ہے، آپ کی نصیحت کم سنیں گے، لیکن آپ کے کردار سے کردار، کہتے ہیں نا کردار سے کردار پھیلتا ہے. تو اپنے بچوں کو شروع میں ہی نا کوئی ڈانٹ ڈپٹ، ہاں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ ضروری ہے، لیکن وہ بھی طریقے سے سمجھانا چاہیے. بلکہ سب سے بہتر یہ ہے جب بچہ غلطی کرے، بجائے اس کو ڈانٹنے کے، اس کو مارنے کے، اس غلطی کے نقصانات اس کو سمجھا دیے کہ بیٹا یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے یہ نقصانات ہیں، معاشرتی طور پہ، صحت کے اعتبار سے، اخلاقی طور پہ. تو بچے بہت زبردست حساس ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، تو بچے اپنے اندر بات کو فیڈ کر لیتے ہیں. ایسے ہی جیسے گھر کے اندر ہمیں پرسکون ماحول رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں آج کا جو ہمارا مین اس پروگرام میں مقصد بھی ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بھی نا ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. میں ایک انگلینڈ میں تھا اس زمانے میں، وہاں پہ ایک پروگرام لگتا تھا، ایوری باڈی نیڈز گڈ نیبر. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پڑوسی اچھے ہوں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بھی اچھے ہوں. اس کے اوپر روزانہ ڈرامہ چلتا تھا، کوئی نہ کوئی پڑوسیوں کے اعتبار سے جو ہے کوئی پروگرام ہوتا تھا، اس میں اس موضوع پہ کوئی نہ کوئی بات اچھائی کی بتاتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اس وقت بھی وہاں پہ دیکھا، سوچا، میں نے ان بھائی سے بات کی، میرے جو دوست ہیں وہاں بڑے اچھے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی، ادھر تو پھر بھی چلو یہ ایک موضوع تو لے کے چل رہے ہیں نا، تو میڈیا ان کا بھی اور حقیقی طور پہ وہ خود بھی ایک دوسرے کو جو ہے نا ترغیبات دے رہے ہوتے کہ معاشرے کو، گھروں کو، اپنے کھانوں کو، اپنی چیزوں کو، یہ وہاں پہ میڈیا کے ذریعے سے پرچار ہوتا ہے باقاعدہ کہ اچھائیاں کیسے ڈیولپ کرنی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارے لیے تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ ایسے اچھے معاملات کرنے کی اور ایسے اخلاق بتائے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پڑوسی جو ہیں ان کی ایذاؤں پہ صبر کرنا، بلکہ پوری حدیث شریف کا مفہوم اس طرح ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہوں کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو کیا یہ ہمارا پڑوسی کا حق میں ادا کر رہا ہوں؟ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ تو بھائی عدل کا بدلہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اچھا ہو۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی ایذاؤں پر، اس کی تکلیفوں پر صبر کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے، جب بھی آتے تاکید کرتے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کو ایسا کرنا ہے، اور مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید کہ اللہ پاک کی طرف سے پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار قرار دیا دیجیے، یعنی اتنا حق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، انہوں نے بکری ذبح کی اور عمر ان کا جو غلام تھا وہ گوشت کاٹ رہا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بار بار فرما رہے تھے، یہ جو میرا پڑوسی یہودی ہے نا، اس کے گھر سے ابتدا کرنا، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ پڑوسی کا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہو، وہاں سے جو ہے نا اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا آغاز کریں۔ تو یہ جو میرا یہودی پڑوسی ہے نا، سب سے پہلے اس کے گھر میں دینا کہ اس کا دروازہ میرے گھر کے قریب ہے۔ اور یہ بار بار کہہ رہے، تھوڑی دیر بعد اس کو کہہ رہے تھے، تو غلام نے عرض کیا ہے سرکار مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، بار بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ حقوق سنے ہوئے ہیں، اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ اس میں کتا ہی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے کیونکہ اس دروازہ میرے دروازے کے قریب ہے اور یہ یہودی میرا پڑوسی ہے، سب سے پہلے اس کے گھر میں دیں۔ یعنی پڑوسی ہونے کے ناطے رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، مسلمان ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم ہو تو اس کا بھی وہی حق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب ہم دوسروں کو اگر یہ عزت احترام پڑوس کے حوالے سے دیں گے تو یقیناً ہم تو کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ اس کی طرف سے میں ایذا ہی پہنچ رہی ہو، لیکن ہم نے یہ ساری بلائیاں کیوں کرنی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے، کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ چاہے دنیا میں وہ پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کر رہا ہو، تب بھی ہم نے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے علی، کیا تمہیں میں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے تم اسے عطا کرو، اور جو تمہارے پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ یہ سب سے بہترین اخلاق ہے، یہ ہر ایک کے لیے، گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے جی، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ کریں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں سے بہترین اخلاق ہوں گے ہمارے، اور جنت میں سب سے پہلے بہترین اخلاق والے لوگ داخل کیے جائیں گے۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری تعلیم، تو پروگرام کو آگے شیئر کرنا نہیں بولنا، دوسروں تک پہنچانا نہیں بولنا، اپنے مہربانوں سے، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب تک یہ باتیں خیر کی پہنچانی، آپ کا اس میں حصہ پڑ جائے گا۔ کوشش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری تعلیم۔